اللہم صلی ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کنیز حیدر بنت مرزا فرخ حسین سید میثاق حسین ابن سید محمد کاظم حسین آفاق مرزا ابن مرزا فرخ حسین حسین حیدر ابن صادق حسین کنیز زہرا بنت علی جعفر صاحب مرحوم سید محمد رضا ابن سید کاظم حسین کی روح کو ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم قل اللہ قل اللہ احد اللہم صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحد القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ البعد الحمم ولا ینالہ الغوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود واجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام بالتحية والإكرام أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب المشرقين رب المغربين أبا القاسم محمد وآلهين الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صلوات محمد قرآن مجید کی یہ مختصر سی آیت وافی ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی، تم اپنے رب کو پکارو، تم اپنے رب کو آواز دو، ادعونی تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ مطلب یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے دعا مانگو، میں دعا کو شرف قبولیت عطا کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ جو ہے اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ دعا صرف اور صرف مجھ سے مانگنا ہے اور میں ہی تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں، میں ہی تمہاری دعا کو جو ہے شرف قبولیت عطا کرنے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو، تو دعا مانگنا جو ہے ابدیت کی علامت ہے، دعا مانگنا جو ہے انسان کی پہچان ہے، یعنی ہر انسان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ دعا مانگے۔
اب یہ کلی حکم ہے، اللہ نے اس میں مخصوص نہیں کیا ہے کہ دعا صرف انسان ہی مانگے، وہ انسان کہ جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ دعا جو ہے ہر انسان سے مراد یہ ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے کچھ نمائندے ہیں، انہوں نے بھی دعا مانگی ہے نا، انہوں نے دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا سب کے لیے ضروری ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہم انسانوں کے لیے دعا ضروری نہیں، دعا جو ہے 1,24,000 پیغمبر کے لیے بھی ضروری ہے، اور دعا ائمہ کے لیے بھی ضروری ہے، اماموں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پر دعا اماموں کے لیے ضروری نہ ہوتی تو پھر اماموں سے اتنی دعائیں کیوں ہوتی منسوخ؟ جو اتنی دعائیں امام سے ہے، غور کر رہے ہیں، تو زیادہ تر دعاؤں میں امام کا خطاب کس سے ہے؟ اللہ سے خطاب ہے، اور اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، پروردگار عالم سے، خلاق کائنات سے جو مطالبہ کر رہے ہیں، ہے نا، اپنی نفس کی باتیں کر رہے ہیں، ہے نا، اس کی جو ہے خلقت کی تعریف کر رہے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں کہ جو بات عقل انسانی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ہے، وہ چیز دعائیں میں ہے نا، ایسے گہرائی اور گہرائی ہے اس دعا میں کہ جو عقل انسانی کے پرے ہے نا، انسان جو ہے ایسی دعا نہیں مانگ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے جمعہ کی دعا وہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد فوراً، تو اس میں کیا ہے؟ جمعے کی دعا میں وہ ذات کہ جو اس کائنات سے پہلے بھی تھا، کائنات کے بعد بھی رہے گا، ہے نا، یعنی کائنات کی کوئی شے نہیں تھی مگر وہ تھا، اور کائنات کی جب ساری شے فنا ہو جائے گی تب بھی وہ رہے گا، ہے نا عزیزان محترم۔ تو ایک سے ایک بات ہے اس دعائیں میں، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے اللہ نے یہ حکم ایک طرح رکھا ہے کہ سب دعا مانگیں، ہے نا عزیزان محترم، مگر ہم چونکہ گنہگار بندے ہیں، ہم خطا کار بندے، تو ہمارے اوپر بدرجہ اتم یہ فرض بنتا ہے کہ ہم زیادہ دعا مانگیں، ہے نہیں عزیزان محترم، ہمارے اوپر یہ بدرجہ اتم بنتا ہے، ضروری بنتا ہے کہ ہم اس ذات پروردگار عالم سے جو ہے لو لگائے رکھیں عزیزان محترم۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایک جملہ جو ہے دعا کا جملہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہے نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم دنیاوی اور دینی دونوں معاملے میں جو ہے مدد چاہتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ اس آیت کو لوگ جو ہے دنیاوی اعتبار سے منطبق کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو چیز مدد، دنیا میں تو ظاہر سی بات وہ مدد کرنے لا رہا، مگر یہ آیت جو ہے امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت وہ ہے کہ جہاں عبادت کے سلسلے سے ہے، یعنی کہ عبادت میں جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہوگی، تیری توفیق نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم صحیح عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کرنا عزیزان محترم، عبادت کا مسئلہ، لیکن عبادت کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے انسان جو ہے عبادت سے اگر دور ہے تو اس کا مطلب یہ کہ توفیق پروردگار عالم نہیں ہو رہی ہے نا، اللہ نے اس کے دل سے توفیق کو سلب کر لیا ہے، اللہ نے اس کے دل سے نماز کی اہمیت کو سلب کر لیا، اللہ نے اس کے دل کو جو ہے نماز کی اہمیت سے سلب کر لیا، اللہ نے اس کے دل سے جمعے کی اہمیت کو ہٹا دیا ہے، یعنی سب نکال لیا۔ وہی بات توجہ چاہتا ہوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، وہی بات جب امام سے کسی نے سوال کیا، مولا ہم نے سنا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے اوپر دنیا کے عشق میں ایک دوسرے کے اوپر بڑے عاشق ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے فیشیدہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو فریفتہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لوگ عشق کیسے کرنے لگتے ہیں، کس طرح سے جو ہے عشق کا ایک دوسرے سے دنیاوی عشق کا جو دم بھرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ جو دل یاد الہی سے خالی ہوتا ہے اس میں غیروں کی محبت آ جاتی ہے۔ کیا فرمایا امام؟ جو دل جو ہے عشق الہی سے خالی ہوتا ہے تو وہ دل کس کی محبت؟ غیر کی محبت آ جاتی ہے، اور جس دل میں صرف اور صرف عشق الہی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یاد الہی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو وہ دل واقعی جو ہے اسی اللہ کے لیے محفوظ رہتا ہے، اور خاصم خاص اللہ والوں کے لیے محفوظ رہتا ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، کہ جس کو اللہ نے چنا ہے، جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے۔ ایسا بات ہے نا، اذان ہو تو اللہ کے سلیکٹ کردہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے چنندہ بندے محمد و آل محمد ہے۔ تو اب جو ہم اس میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں،
تو دیکھیں یہاں پہ اللہ نے فوراً جو ہے عبادت کے تذکرے کے بعد بلا فاصلہ مدد کا معاملہ لے آیا ہے نا. عبادت کے ذکر کے بعد فوراً مدد. تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس میں دنیاوی مدد کا نہیں کر رہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کے معاملے میں جب تک تیری مدد نہیں ہوگی ہم تیری عبادت کر نہیں سکتے. اور کر رہے عبادت یعنی تیری توفیق شامل حال ہوگی تو ہم وقت پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تیری توفیق شامل حال ہوگی تو ہم وقت پہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. اگر تیری توفیق شامل حال ہوگی تو ہم مسجد تک آ سکتے ہیں. اگر تیری توفیق شامل حال ہوگی تو ہم جمعے میں شریک ہو سکتے ہیں. تیری توفیق شامل حال ہوگی تو ہم صلہ رحم دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. تیری توفیق شامل حال ہوگی تو ہم عز و اقربا کا بھی خیال رکھتے ہیں. تیری توفیق شامل حال ہوگی تو رزق حلال ہم کما سکتے ہیں. تیری توفیق شامل حال ہوگی تو ہم سب کرتے ہیں. یعنی تیری توفیق ہونا چاہیے نا. تیرا جب تک نظر کرم نہیں ہوگا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, چاہے وہ دنیاوی عبادت, چاہے دینی عبادت ہو, چاہے دنیاوی مسئلہ. یعنی پہلی منزل جو ہے دینی عبادت کی ہے. غور کرنا, اسی لیے اللہ نے لفظ عبادت کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یعنی کہ عبادت پہلے ہے, بعد میں دنیاوی مسئلہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اور جب ہم عبادت میں پہلے عبادت کو ترجیح دیں گے, اس کی عبادت کو ترجیح دیں گے, تو پھر اللہ خود بخود جب عبادت دنیاوی عبادت دینی عبادت کو جب ہم ترجیح دیں گے تو خود بخود اللہ جو ہے ہمارے دنیاوی مسئلے کو بھی حل کر دے گا. دنیاوی مسائل بھی جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں. اور کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مثلا دنیا کے حادثات تو ہیں کہ انسانوں کو جو ہے مصیبت میں گرنا ہے نا, اور دنیا کے حوادث اور ان دنیا کے جو یہ لغویات اور جو بہت سے لوازمات ہیں, اس لوازمات میں انسان تو گرتا ہی چلا جاتا ہے. اور کر رہا ہوتا ہوں تو انہی لوازمات انہی چیزوں کا فیس کرنا ہمیں کیسے فیس کرنا؟ اسی عبادت کے ذریعے فیس کرنا ہے. تو اب اس لیے کہ خالص جب اس سے محبت ہوگی, خالص جب ہم اس سے لو لگائے رہیں گے تو دنیاوی جو مسائل ہے نا وہ حل کرنے والا وہی ہے. ایک سامنے کی چیزیں ہے, مثال کے طور پہ عزیزان محترم سامنے کی باتیں ہیں. اور کہتے ہیں بھائی جناب یوسف علیہ السلام جہاں پہنچے ہے نا, ساتوں کے سارے دروازے پہ تالا لگا دیا گیا, لیکن اب جناب یوسف علیہ السلام ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں وہاں زلیخا بھی پہنچ گئی, مگر ان کے دل میں یاد الہی پہلے تھا, پہلے ذات پروردگار عالم. غور کر رہا ہے تو یہ ایک دنیاوی ایک مسائل تھے جو ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر آ گیا تھا. قرآن نے بیان کیا ہے, مفصل بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں, قرآن نے بیان کیا باضابطہ جملہ قرآن میں ہمت بہی و ہمت بہا, یہ لفظ آیا ہے قرآن میں ہے نا, یعنی وہ بھی ہمت بہی و ہمت بہا. تو اب اگر جب تک یہ یوسف پناہ نہ چاہتے اللہ کی, اس وقت تک ہدایت نہیں ملتی. غور کر رہے ہیں ذہن میں ہوتا ہوں, وہ خالص صرف یوسف و زلیخا ہی تھیں, غور کر رہے ہیں, اور کوئی نہیں. مگر یہ بھی معلوم تھا یوسف کو کہ ساتوں کے ساتوں دروازے پہ تالے لگائے ہوئے, تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا نا دنیاوی اعتبار سے, اچھا بہانہ تھا, اچھا عذر تھا. مگر یوسف نے اپنے کو بچاتے ہوئے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے, تو فوراً اس نے مدد کیا یا نہیں کیا؟ جانتا کہ تالا لگانے والا بندہ ہے, تالا کھولنے والا پروردگار عالم ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد محمد. دیکھیں مدد ہوئی ہے, ہو گیا نا, اس کی ذات ہے نا, اس کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے عزیزان محترم جب آگے قدم بڑھائے تو خود بخود ایٹومیٹک تالا کھلتا چلا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ لیکن اب وہ تالا, اب ایک جملہ کہہ دوں, اب وہ تالا بندے کے حصار میں نہیں تھا, اب وہ تالا بندے کے اختیار میں نہیں تھا, اب وہ تالا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہو گیا تھا. اور کر رہے ہیں اب وہ تالا اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ گیا تھا, اور اس بندے کو بعصمت کی بچانا تھا, اس بندے کو گناہ سے بچانا تھا. غور کرنا عزیزان محترم, لہذا یوسف قدم آگے بڑھاتے چلے گئے, خود بخود دروازے کے ساتوں تالا کھلتے چلے گئے.
اور بمحفوظ جناب یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچ کر جو ہے نکل گئے، اپنے دامن کو بچا کے نکل گئے۔ تو دیکھیے اللہ نے مدد کیا یا نہیں کیا؟ تو اب جو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد گاتے ہیں، تو واقعی جو ہے اگر سچے دل سے انسان عبادت کرتا ہے تو واقعی عزیزان دنیاوی مسائل کے بھی جو ہے مسئلہ حل کرتا ہے پروردگار عالم، اور دینی مسائل کا بھی مسئلہ حل کر دیتا ہے پروردگار عالم۔ بڑا مشہور واقعہ ہمیں ایک یاد آ رہا، ایک شخص تھا، اب آپ دیکھیے کہ کیسے جو ہے اللہ راستہ کو ہموار کرتا چلا جاتا ہے، اور کیسے جو انسان کو ہے پریشانیوں سے نکالتا چلا جاتا ہے اگر اس کی ذات کے اوپر اعتماد و بھروسہ ہو۔ عزیزان بڑا مشہور واقعہ ہمیں ایک یاد آ رہا ہے، ایک نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ علماء کچھ واقعہ اگر لکھتے ہیں نصیحت آمیز تو ہمارے لیے عبرت کے لیے واقعہ لکھتے ہیں، اس سے ہم کچھ نہ کچھ کسب کریں، اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں، لیکن واقعہ لکھا ہی تاریخ میں اسی لیے جاتا ہے نصیحت آمیز، تاکہ اس سے ہم کچھ عبرت حاصل کریں۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا کہ جس کو بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم ذرا پورے سمندر کا سفر کریں، ہے نا، سمندر کا سفر کریں۔ تو لہٰذا اس نے کیا کیا، کہا کہ ایک لائف جیکٹ بنوایا، اور بنانے کے بعد جو ہے سمندر کا سفر شروع کیا۔ اب جب سفر شروع کیا تو ایک وقت وہ بھی آیا، اب جب سمندر میں چل رہا تو سمندر جو انسان سفر کرتا تو مہینوں لگ جاتا ہے، 15 دن، اور پورا اسٹاک ذخیرہ کھانا پینا ہر چیز جو ہے زیادہ رہا، سب چیز لے کر چلتا ہے۔ تو شروع کیا سفر کشتی پہ، اذان ہوتا جب سفر شروع کیا تو مہینوں چلا، تو کچھ دن کے بعد جو ہے زبردست سمندری طوفان آیا، سمندری سیلاب آیا، زبردست طوفان۔ اب سمندر کا طوفان اور سیلاب کتنا خطرناک ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اتفاق یہ کہ اس کی کشتی جو ہے اس طوفان کے زد میں آ گئی، اور اس کے بعد سے کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی، اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ خوب ادھر ادھر تھپیڑے کھاتا ہوا اور کہاں کہاں جا کر پہنچا۔ ایک بار کہاں وہاں بیچ سمندر کے ایک بیچ جزیرے میں جا کر پہنچا، جس کو کہتے ہیں ٹاپو ہوتا ہے بیچ میں، ٹاپو ہے نا، بیچ جزیرے میں ہوتا ہے، ٹاپو میں جا کر پہنچ گیا کہ جہاں نہ کوئی آدم نہ آدم زاد، ایسے جگہ پہنچ گیا۔ 2-4 دن ہو گیا، کیا کرے، جو جس وقت کھانا پینا تھا سب ختم، اسٹاک جو تھا سب ختم۔ اب بیچارہ بھوگا، سوچ رہا ہے کہ اب کیا کریں گے، کوئی تو آدم زاد بھی نہیں نکال رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ جو ہمیں یہاں سے نکال سکے۔ تو لہٰذا ہوا یہ کہ شام اور 2-4 دن کے بعد اس نے سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ دن ابھی یہیں رہنا پڑے گا، جب تک کوئی ادھر سے سمندری جہاز وغیرہ نہ گزرے، کوئی آدم نہیں گزرے، اس وقت تک ہمیں نہیں لگتا کہ ہم یہاں سے نکل پائیں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ دن ہمیں 1-2 مہینہ یہاں رہنا ہی پڑے گا۔ تو بھائی جب یہاں رہنا تو کچھ تو کھانا پیا کیا انتظام کیا جائے، ہے نا، مچھلی وغیرہ بھون کے یا جیسے بھی ہو کچھ تو گزر، یا پانی ہی کھارا پانی پی کے کسی طرح پھر کیا۔ تو سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمیں یہاں رہنا ہے تو ہم ایک چھوٹی سی جھوپڑی کیوں نہیں بنا لیتے۔ تو خس و خاشاک جو تھے نا، گھاس پھوس جو ہوتے نکلے ہوتے ہیں، اس سے اس نے چھوٹی سی جھوپڑی بنایا، اور بنانے کے بعد جو ہے اب تک تو 2-3 رات ہم نے ایسے ہی یہاں گزار دیا ہے، لیکن آج تو ہم نے ایک جھوپڑی بنا لیا ہے، چلو بھائی آج کم از کم کافی دن کے بعد سکون کی نیند سوئیں گے، اطمینان کی نیند ہوگی، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا کٹیا بنا لیا، جھوپڑی بنا لیا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، شام ہو رہی تھی، سورج ڈھل رہا تھا کہ ایک مرتبہ سورج غروب ہو گیا، اور جیسے غروب ہوا تو اس نے دیکھا کہ زبردست جو ہے طوفان آیا، پھر زبردست جو ہے کیا آندھی چلی، پھر زور کی بٹاؤ، اس کے بعد سے پھر ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ پھر جب ہوا چلنا شروع ہو گئی تو ایک بڑا سا خطرناک جو ہے بجلی آئی، اور آنے کے بعد جو جھوپڑی اس نے بنایا تھا اس کو جلا کر راکھ کر دیا، جلا کے راکھ کر دیا۔ ایک مرتبہ سوچنے لگا کہ، اور جب جلا کے راکھ کیا تو جیسے ہی ہوا تو ایک مرتبہ وہ جلنے لگا، اس کی روشنی نکلنے لگی۔ تو سوچنے لگا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ آج جو ہے ایک جھوپڑی بنا لیا ہے، اطمینان سے سوئیں گے، لیکن پروردگار کیا تیری مصلحت ہے، یہ بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہے، آج بھی ہمیں زیر آسمان ہی رات کاٹنا ہوگا۔ اب یہ سر رکھ کے نیچے سو ہی رہا تھا، سوچ ہی رہا تھا، غور کر رہا تھا، سر کو دونوں زانوں کے بیچ میں رکھے سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ 2 آدمی جو ہیں کشتی میں سفر کرتے ہوئے آگے جزیرے کے کنارے لگے، آگے، اور آنے کے بعد اس کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے بندے خدا، آخر تو یہاں تنہا کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے؟ تو کہا کہ ہم لوگ جب یہاں سے گزر رہے تھے
ہیں تو گزر رہے تھے، ایک مرتبہ طوفان آیا، سیلاب آیا، تو دیکھا کہ پانی ہونے والا تھا، بجلی چمک رہی تھی، تو اتنے میں دیکھا کہ مطلب کہ روشن ہے، آگ جل رہی ہے، اور اس آگ کے سائے میں، جو آگ کی روشنی میں آپ کا شیڈ نظر آیا ہے نا، سایہ نظر آیا کہ آخر کوئی بیٹھا ہوا انسان لگ رہا ہے نا. تو لہٰذا ہم لوگوں نے بات کیا کہ آخر یہ کون ہے کہ جو اس جزیرے میں تنہا، ایسا تو نہیں کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا. لہٰذا یہ سوچ کر ہم لوگ یہاں آپ کو بچانے کے لیے آئے. تو جیسے ہی اس نے یہ سوچا، جیسے ہی وہ سارا واقعہ اس نے سنا، تو سننے کے بعد فوراً سجدہ شکر کیا اور کہا پروردگار تیرا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، کہ اگر یہ بجلی نہ چمکتی اور اس میں آگ نہ لگتی تو ہمیں اس روشنی میں یہ کیسے دیکھتا، لیکن تاریکی چھائی ہوتی. تو فوراً اس نے شکر کا سجدہ کیا اور کہتا ہے کہ پروردگار کہ جہاں تم مصیبت میں آزمانے والا، وہی مصیبت کو ٹالنے والا بھی تو ہے. یہی وجہ ہے ہم دعا جملہ، دعا کمیل، دعا ندبہ میں ایک جملہ کیا کہتے ہیں، اللہم انت کشاف الکرب والبلوا، پروردگار تو ہی ہے بلا و مصیبت کو ٹالنے والا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اللہم انت کشاف الکرب والبلوا، پروردگار تو ہے بلا مصیبت کو دور کرنے والا، بلا مصیبت کو ٹالنے والا، ختم کرنے والا. عزیزان محترم، تو یقیناً جو ہے اگر اس کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کیا جائے تو یقیناً سب مرحلے حل ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں نے شاید کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں، جس کے لیے بے شبہ احادیث ہے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، ہے نا، بہت عظیم عبادت، اتنی پاورفل عبادت ہے. عزیزان محترم، سب کچھ ہے، کیوں اس کے لیے اتنی بڑی اہمیت، اتنی بڑی حدیث مل گئی اس کے لیے. ان قبلت قبلت ما سوا، ان ردت ردت ما سوا. اگر یہ قبول تو ساری عبادت قبول، یہ رد تو ساری عبادت رد. اس لیے کہ وہ ہمیں خلوص چاہیے، وہ خضوع و خشوع چاہیے. جو خضوع و خشوع جو عزیزان محترم سلمان کے اندر ہے، جو خضوع و خشوع مقداد کے اندر ہے، جو خضوع و خشوع میثم کے اندر ہے، جو خضوع و خشوع ہلال ابن نافع کے اندر ہے، جو خضوع و خشوع جناب بلال حبشی کے اندر ہے نا. ائمہ کا مثال تو نہیں دے سکتے، ائمہ کا مقام تو بہت بڑا ہے، مگر جو ان کے اندر ہے عزیزان محترم، وہ اگر چاہیے تو یقیناً جو اتنی پاورفل عبادت ہے کہ ادھر آپ عبادت کر کے ہٹیں گے، نتیجہ سامنے نظر آئے گا، اور اس کا صلہ جو ہے سامنے دکھائی دے گا. عزیزان مگر کیا ہے، ہمیں وہی چیزیں چاہیے، وہ خلوص چاہیے عزیزان محترم، وہ نیک نیتی چاہیے عزیزان محترم، وہ ہمت و ارادہ چاہیے عزیزان محترم عبادت کرنے کے لیے. اگر اس خلوص کے ساتھ عبادت کریں گے تو یقیناً جو ہے جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں اس قرآن کی آیت میں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو یقیناً جو ہے یہی ہے وہ نماز جس کے ذریعے وہ مدد کرے گا ہماری، جس کے ذریعے وہ ہماری کمک کرے گا، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان محترم، یا اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر ہمارے ائمہ کو، ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کی ذات کے اوپر کتنا بھروسہ اور اعتماد تھا، اور ان اصحاب باوفا کو کہ جس کو امام حسین جو ہے کربلا کے میدان میں چن کے لے کر آئے تھے. معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اللہ کا چننا، رسول کا چننا اور امام کا چننا ہے نہیں. اللہ چن کر بھیجے، اللہ کسی کو کسی منصب کے لیے چنے، رسول کسی کو چنے، اور امام چن کر لے کر آئے.
حضران محترم، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی ایسے ایسے گوہرے نایاب امام حسین چن کر لے کر آئے تھے کہ جن کے سامنے بالکل موت 100% یقین تھا، یقین کی منزل میں تھے، مگر خدا کی قسم ذرا سا بھی ان کے ایمان میں راشا نہیں آیا، ان کے ایمان میں گھبراہٹ نہیں، ان کے ایمان میں جو ہے تزلزل نہیں، ایمان کی منزل میں اتنے مستحکم نظر آ رہے تھے، جنہیں یقین تھا 100% کہ کل ہمیں مر جانا ہے، جام شہادت پینا ہے، اپنے آپ کو امام کی نگاہ میں ایسا ثابت کرنا چاہتے تھے تاکہ امام کو اگر ہمارے اوپر بھروسہ نہیں تو بھروسہ ہم کرا دیں، اپنی ذات سے اعتماد کرا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ 2 محرم سے لے کے 9 محرم تک، انہی دنوں میں، ایک ہفتے میں یا 8 دنوں کے اندر جو ہے، کسی دن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین سے پوچھا، امام سے پوچھا، کیا پوچھا؟ بھیا یہ بتائیے، دیکھیے عجیب سوال کیا، اور یہ کتاب مولانا نجم الحسن کراروی صاحب نے اپنی کتاب ذکر العباس میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ بھیا جس کو دیکھیے، جناب زینب جو خود عالمہ غیر معلمہ ہیں، توجہ، مگر اتنا بڑا سوال کر رہے ہیں تو کچھ سوچ سمجھے کر رہے ہیں، لیکن کہیں کبھی سوال کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کتابوں میں آئے، زمانہ اس کی اہمیت سمجھے کہ سوال کیوں کر رہے ہیں۔ وہ خود عالمہ غیر معلمہ، علی کی گود کی پروردہ، ثانیہ زہرا ہیں، جن کی اہمیت، جن کی فضیلت کوئی بیان نہیں کر سکتا، اذان محترم، یعنی فاتح شام و کوفہ، شریکت الحسین، اتنا بڑا سوال کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھیا یہ بتائیے آپ جن کو لے کر آئے ہیں تو کیا آپ نے سب کو آزما لیا ہے؟ اتنا بڑا سوال کیوں کیا جناب زینب؟ عالم غیر معلمہ ہے، اتنا بڑا سوال اس لیے کیا ان کے سامنے نانا کی بھی زندگی ہے، توجہ، ان کے سامنے اپنے بابا کی بھی زندگی ہے کہ بابا کے اصحاب نے کیا کیا، ان کے سامنے بھائی مجتبیٰ حسن مجتبیٰ کی زندگی ہے، ان کے صحابی نے کیا کیا، غور کر رہے ہیں؟ یہ سب تاریخیں ان کے سامنے ہیں کہ نانا کے صحابی نے کیا کیا، بابا کے صحابی نے کیا کیا، میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے اصحاب نے کیا کیا، ادھر امیر شام نے خزانے کا منہ کھول دیا ہے، سب امام حسن کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے۔ تو آج اتنا بڑا سوال کر رہی ہیں، معمولی بات نہیں ہے، یہ سوچ کے سوال کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ سب ان کے سامنے ہیں، نانا کی بھی زندگی ہے، بابا کی زندگی ہے، بھائی حسن مجتبیٰ کی زندگی، آج مسئلہ حسین کے اوپر آیا، اسی لیے کہا کہ کیا آپ نے سب کو آزما لیا، اچھی طرح سے آزما لیا؟ اب یہ بھائی بہن میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے صحابی رسول ایک بریر حمدانی گزر رہے تھے، خیمے سے گزر ہوا، کہتے ہوئے سن لیا تو آ کر کہا، اصحاب میں ذکر کیا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کیا؟ کہا کہ شہزادی زینب کو ہماری وفاداری کے اوپر یقین نہیں ہے، لہذا چلیں اور جا کر علی کی بیٹی کو اپنی وفاداری کا یقین دلائیں۔ تو سبوں نے کیا کیا کہ سب ایک ساتھ ہو کر سارے اصحاب باوفا جناب زینب کے خیمے تک پہنچے، اور اس کے بعد سے باہر کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بی بی کیا ہماری وفاداری پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ بی بی ہم نے ایسا کہتے سنا، آپ کہیں تو ابھی سر اور تن میں جدائی کر دیں، ہم کسی لالچ میں مولا حسین کے پاس نہیں آئے ہیں، بس ہم نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے حسین جیسا غریب و بے کس مظلوم کوئی نہیں۔ اسی میں جناب بریر حمدانی کہا تھا، مولا اگر مجھے 70 مرتبہ بھی
مجھے شہید کیا جائے، جلایا جائے، ہمارے راکھ کو ہوا میں اڑایا جائے، پھر بھی ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، انہوں نے یقین دلایا، یقین کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ اور کرنا چاہتے محترم، لہٰذا ایسے بابا امام چن کر لائے تھے نا، امام کے چنندہ تھے، امام نے منتخب کیا تھا، امام کا انتخاب تھا، یہ انتخاب امام زمانہ تھے۔ عزیزوں، آج اگر آپ کو دیکھنا ہے نا کہ امام زمانہ کے سپاہی کیسے ہوں گے، انتخاب امام زمانہ کیسے ہوں گے، تو کربلا میں میرے مولا امام حسین امام زمانہ تھے، امام زمانہ نے کیسے اصحاب بابا کو منتخب کیا، ایسے ہی سپاہی امام کے ہوں گے عزیزوں، جو اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ عزیزوں، روایت کہتی ہے شب عاشور ہے، ایک مرتبہ ہلال ابن نافع امام کا ایک چہیتا صحابی، اس نے کیا دیکھا کہ مولا نصف شب کے بعد اکیلے مقتل میں نکلے ہیں، کوئی بھی ساتھ میں نہیں ہے، نہ عباس و علی اکبر ہے، شب عاشور کوئی بھی نہیں۔ عزیزوں، تنہا اکیلے نکلے ہیں امام خیمے سے، مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جو ہلال نے دیکھا تو ہلال کے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مولا کو اکیلے چھوڑ دوں، ایک مرتبہ پیچھے پیچھے ہلال بھی چلنے لگے۔ اب جو قدموں کی آہٹ محسوس کی امام نے تو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، ہلال پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہلال نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا گستاخی معاف، میں نے آپ کو بتایا نہیں، آپ سے اجازت نہیں لیا، اے مولا آپ کے پیچھے پیچھے دل نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کو تنہا چھوڑا جائے، اے مولا ہم آپ پہ جان نچھاور کرنے کے لیے آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ عزیزوں، ایک مرتبہ مولا کہتے ہلال آ جاؤ، ہلال کو ساتھ لیا اور لینے کے بعد آگے آگے امام، پیچھے پیچھے ہلال ابن نافع، ایک موقع بڑھتے چلے جا رہے ہیں، امام نشاندہی کرتے جا رہے ہیں، ہلال یہاں پہ جون شہید ہوں گے، اے ہلال یہاں پہ بریر حمدانی شہید ہوں گے، ہلال یہاں پہ شبیب شاکری شہید ہوں گے، اے ہلال یہاں پہ حبیب مزاحی شہید ہوں گے، ہلال یہاں پہ علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگے گا، اے ہلال یہاں پہ میرے عباس کے شان قلم ہوں گے، اے ہلال ارے یہاں پہ میرے بھتیجے قاسم کی لاش پامال ہوگی، اے ہلال یہاں پہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا۔ ایک مرتبہ امام آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہتے چلے جا رہے ہیں، امام نے تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس کیا کہ ہلال پیچھے نہیں آ رہے ہیں۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، ہلال کافی دور کھڑے کانپ رہے ہیں، پورے جسم میں تھرا رہے ہیں، پورے جسم سے کانپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہلال نے پوچھا، اے ہلال ارے کھڑے کیوں ہو دور، آتے کیوں نہیں؟ تو کہا کہ مولا کیسے آؤں، ارے اس نشیب سے کسی بی بی کی رونے کی صدا آ رہی ہے، ارے مسلسل کوئی بی بی ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہے۔ کہا ہلال ذرا دور ہٹ جاؤ، وہ کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ زہرا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ تمہارا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، یہی وہ منزل ہے جہاں پہ تمہارا آقا شہید ہوگا۔ کیسے عالم الذین ظلموا